الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے حوالے سے ہمارا یہ 5واں پروگرام ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز، اس حوالے سے ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ یاد رکھیے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگو، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من احبانی کان معی فی الجنہ، وہ قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے۔ اس پر الحمدللہ ہم نے رات سیر حاصل گفتگو کی اور سنی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم صحابہ کے اندر جو تھا، آپ نے وہ رات سماعت فرمایا۔ جنگ احد کے اندر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، عورتیں اپنے مکانات چھوڑ کر باہر آ گئیں، ہر طرف شور ہو گیا، پریشانی کا عالم تھا کہ نہ جانے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی زیارت ہوگی نہیں ہوگی، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک صحابیہ ایک راستے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، قافلے گزرتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر
اس صحابیہ کا خامند شہید ہو جاتا ہے، بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قافلہ گزرتا ہے وہ صحابیہ سوال کرتی ہیں، مجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو، میرے محبوب کیسے ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا تیرے بچے شہید ہو گئے۔ فرمایا میں نے بچوں کا نہیں پوچھا، مجھے محبوب کا بتائیے۔ کہا محبوب کا بتائیے۔ کہنے والوں نے بتایا تیرا خامن چلا گیا۔ کہا مجھے بتائیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ آخر میں بتایا گیا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ افواہ تھی تو شکر خدا کا ادا کر کے کہتی ہیں محبوب سلامت ہیں تو کوئی غم نہیں ہے۔ یہ معیار محبت تھا صحابہ کا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نہ ان امتوں میں ابو بکر صدیق سے افضل کوئی تھا انبیاء کے بعد، نہ اس امت میں میرے آقا کے بعد کوئی افضل ہے۔ افضلیت صدیق اکبر ہمارا عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے۔ ہمارے عقائد کوئی جاہل خطیب نہیں لکھتے، نعت خواہ نہیں لکھتے، قوال نہیں لکھتے، دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر، یہ قوالوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور یہ نظریہ ہم نے گھڑا نہیں، مولا علی کی دہلیز سے پڑھا ہے۔ مولا علی نے فرمایا جو مجھے شیخین کریمین سے افضل جانے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو مولا کائنات جس ابو بکر صدیق کو افضل کہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کریں؟ عزیزان محترم، محبت دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے صدیق اکبر نے اپنی نظریں والضحیٰ کے چہرے پہ جمائی ہوئی ہیں۔ بات چل بڑی پسند ناپسند کی، پسند کیا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات یہ ہے نظر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اپنی نظر محبوب کے چہرے سے نہ ہٹائیں۔ پہلا میری پسند اور میرا شغل کیا ہے کہ میں ہر وقت جمال جہاں آرا کو تکتا رہوں، میں ہما وقت والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھتا رہوں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے یار کو دیکھتا رہوں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھتا رہوں، طٰہٰ کے تاج و یاسین کے سہرے والے محبوب کو دیکھتا رہوں۔ اب کسی کی پسند کیا ہے؟ کسی کو دیکھے، کسی کی نظر کسی کو تکتی ہے۔ صدیق تیرے مقدر پہ قربان جائیے، تیری ایک ہی پسند ہے، نظر تیری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا فرمایا محبوب میری دوسری خواہش کیا ہے؟ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرما رہے ہو، میری اور تیری بات ہی نہ ہو، محبوب میرا جو کچھ بھی ہو آپ کا ہو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ میری صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ 3 چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرما رہے ہیں۔ اور عالم دیکھیے، ایک رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ فرما رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور رونے کا عالم کیا ہے؟ پوچھنے والوں نے، جب گھر والوں نے پوچھا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کہا بات دراصل ہے میرا دل یہ کرتا ہے میں سب کچھ اپنے یار پہ لٹا دوں، سب کچھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ میری محبت برداشت یہ بھی نہیں کرتی کہ میں اس انداز سے محبوب کی بارگاہ میں کچھ پیش کروں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ کو۔ میری پسند یہ ہے اے اللہ میرے محبوب کے قلب نازنین میں یہ بات ڈال دے، صدیق کا کچھ نہ سمجھیں، جو کچھ صدیق کا ہے اپنا سمجھ کے لوگوں میں تقسیم فرما دیں، اپنا سمجھ کے لوگوں میں تقسیم فرما دیں۔ اور یاد رکھیے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، کتب حدیث اٹھا لیں، مستدرک حاکم دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک پگھلنا شروع ہو گیا، کمزور ہو گئے۔
جسم پگھلنا شروع ہو گیا، اور کتب حدیث کے اندر ہے کہ صدیق اکبر کے وصال کا سبب کچھ اور نہیں تھا، جدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کے ہجر میں روتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ہو جاتی، شام کے راستے جاتے اور لوگوں سے پوچھتے، لوگوں تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تم نے شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ کی زیارت کی ہے؟ میرے سرکار اس راستے سے آتے تھے، صدیق کی نظر پڑتی تھی، تم نے دیکھا ہے؟ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت صدیق اکبر کے جسم مبارک کو اٹھانے کے لیے گئے، چارپائی کو لینے کے لیے گئے، چھتیں چونکہ نیچے ہوا کرتی تھی، ہم نے دیکھا جس جگہ صدیق کی چارپائی رکھی ہوئی تھی نا، اور آپ کے منہ کی سائڈ پر سمت میں چھت جلی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، یہاں دیا رکھنے کی جگہ نہیں، یہ تو نشان پڑتا ہے جہاں دیا ہو وہ جگہ جل جل کے ایسے ہو جاتی ہے، یہاں دیا تو نہیں رکھا ہوا، پھر یہ چھت کیسے جلی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کیا بتایا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہجر مصطفیٰ میں حضرت صدیق اکبر رات کو رو رو کے جب اپنے دل سے آہ نکالتے تھے، یہ آہ کی وجہ سے چھت جل گئی ہے۔ ہجر اور فراق کی منازل عشق والے جانتے ہیں، ہجر و وصال کی منازل عشق والے جانتے ہیں۔ شاید ہم نے تو ہجر اور وصال کا نام سن رکھا ہے، ہم نے ہجر اور وصال کو کچھ اور رنگ دے رکھا ہے، کوئی اور نام دے رکھا ہے۔ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا۔ یہ تو عشق کی وادی کے جو شاہ سوار ہیں، علم بردار ہیں، ان سے پوچھئے ہجر کیا ہوتا ہے، فراق کیا ہوتا ہے، جدائی کیا ہوتی ہے، اور لذت وصال کیا ہوتی ہے، لذت آشنائی کیا ہوتی ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جانے حضرت صدیق اکبر کے قلب پر کیا گزری ہوگی جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس قبر انور میں حضرت صدیق اکبر جلوہ گر تھے، صدیق اکبر نے وہ کیسے برداشت کیا ہوگا محبوب کو؟ اور حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تو عربی کے کچھ اشعار کہے، ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا محبوب دنیا سے وصال کر گئے ہیں، تو آپ نے اشعار لکھے اور فرمایا کہ اے نبی، جب میں نے آپ کو وصال کے بعد دیکھا، آپ اپنی مزار انور میں تشریف فرما ہے، قبر انور میں تشریف فرما ہے، میرا دل لرز اٹھا ہے، میرا دل لرز اٹھا ہے۔ کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے دنیا سے چلا جاتا، میں یہ نہ دیکھتا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار میں ہیں اور پتھر اور مٹی قبر کی صورت میں میرے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ عشق ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں، جنگ تبوک کے موقع پر اعلان ہوتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئیے دین اسلام کی معاونت کے لیے۔ کسی نے آدھا مال پیش کیا۔ دنیا تصوف کے عظیم صوفی کا نام صدیق اکبر ہے، امام الاصفیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام الازکیاء، امام الصوفیاء، سب کچھ یار پہ قربان کر دیا۔ اور پھر یار نے پوچھا، اے صدیق اکبر، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ اللہ کافی ہے، پر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، انبیاء کے بعد جس کا اعلیٰ درجہ ہے، ان امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی صدیق اکبر یہ نہیں کہتا میرے لیے اللہ کافی ہے، فرماتے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ صدیق نے جو ہمیں ایک پیغام دیا، ایک عقیدہ ایک جنم لیتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن ہے۔ تو صدیق فرما رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو سامنے بھی یار کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، ارے جو ہر جگہ تصور یار میں گم رہے، فنا پھر رسول کے درجے پر ہو، اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہجرت کی رات جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے
گھر سے نکلتے ہیں ہجرت کی رات. آج تو عشق کے دعوے دار بہت ہوں گے، لیکن پریکٹیکلی طور پر جب میدان عمل میں دیکھا جاتا ہے تو وہ نظر نہیں آتے. نعرے بازی تک تو محدود ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ بھی لگایا ہے وفا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہجرت کی رات جب آپ دروازے سے محبوب نکلتے، سامنے صدیق اکبر کھڑے ہیں. اے صدیق اکبر، آپ کو کیسے پتہ چلا ہجرت کی رات ہے، جانا ہے؟ فرمایا محبوب آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہجرت کرے گا، اس دن سے ہم درے مصطفیٰ پہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں. نہ جانے کب میرے سرکار کو میری ضرورت پڑے اور میں اپنے یار کی خدمت کے لیے ہجرت کروں، سبقت لے جاؤں سب سے پہلے. اور وفا کا عالم دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب غار پہ چڑھتے ہیں نا، پورا قدم نہیں ٹکاتے، پنجوں کے بال چل رہے ہیں. اے صدیق تیرے چلنے کا انداز جدا کیوں ہے؟ فرمایا پاؤں ٹکاؤں کہیں دشمن دیکھ نہ لیں یہاں سے کوئی گزرا ہے. پنجوں کے بال چل رہا ہوں تاکہ کوئی دشمن دیکھ نہ سکے کہ صدیق اپنے یار کے ساتھ اس غار میں آیا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں، غار ہرا پہ جائیں، غار ثور دیکھیں کتنی اونچی اونچی ہے. وہاں جا کر جہاں میرے محبوب کی عظمت کا پتہ تو چلتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. آج تو راستہ بنا دیا ہے غار کے اوپر جانے کا، پھر بھی میرے جیسا کمزور بندہ غار کے اوپر نہیں جا سکتا. پر صدیق اکیلے نہیں گئے، اپنے یار کو کندھوں پر بٹھا کر غار کے اوپر گئے ہیں. کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق کا انداز جدا ہے، آپ کا یار ہے، یہ آگے پیچھے. کہا اس لیے کہ اگر کوئی تیر آ جائے تو میرے محبوب کو آنچ نہ پہنچے، صدیق کو لگ جائے. اور یاد رکھیں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے تو کیا عرض کی؟ حضور آپ یہاں تشریف رکھیے، پہلے غار میں صدیق جائے گا، غار کو صاف کرے گا، اور پھر آپ کو میں آواز دوں گا حضور آپ تشریف لائیے، پھر آپ جلوہ گری فرمائیے گا. تو غار میں صدیق پہلے گئے، محبوب کے لیے جگہ تیار کروائی، اور پھر محبوب کو آواز دی، محبوب تشریف لے گئے. اور میرے آقا اتنے وفادار ہیں، محبوب نے اتنی وفا کی کہ غار میں صدیق اکبر پہلے گئے تھے، مزار میں جان کائنات پہلے گئے ہیں. اور غار کے اندر صدیق نے آواز دی تھی کہ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، اور مزار سے میرے آقا نے فرمایا ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے، سوچئے اس بات کو. آج حیات النبی کے عقیدے پر بحث ہوتی ہے نا، یہ حیات النبی کا عقیدہ جی تمہیں کس نے پڑھایا ہے اس امت میں؟ ہم نے کہا قرآن نے بھی پڑھایا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ بھی عقیدہ حیات النبی ہے نا، کہ محبوب کے غلام جو نبی سے وفا کر کے اسلام قبول کرے پھر قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. اب اگر کوئی سوال کر دے اللہ ہم نے تو دیکھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون اس کا ضائع ہو گیا، یہ تو ختم ہو گیا، یہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، میری جو قدرت ہے تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے. بل احیاء یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں، یہ زندہ ہے. اچھا، جو صرف وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور وفا میں آ کر وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بولیے. وہ زندہ ہے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تو اللہ کے نگاہ علم میں تھا کل لوگ میرے محبوب کی حیات کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیں گے. اگرچہ یہ سوال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے دامن میں آ کر غلاموں کو زندگی مل جاتی ہے، موت نہیں مارتی. بل احیاء ولکن لا تشعرون، جن کے غلام زندہ ہیں، تو نبیوں کے امام کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی قرآن میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے. جس کی موت صرف
اللہ کے لیے ہے، وہ زندہ ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب ان سے اعلان کر دیں کہ میری زندگی، میرا وصال، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یارو جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہو، جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن ہے نا، یہ تو قرآن ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے گئے۔ اچھا آپ کیا فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، تو کس کو بتا رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تم نے کیا کرنا ہے اے علی کرم اللہ وجہ الکریم؟ مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور پھر کہاں لے جانا؟ مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جانا، اور وہاں پر جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو غار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جو بازار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں ایک میں فقہ کا مسئلہ بتا دوں، جب کوئی بندہ سو رہا ہو نا تو اس کو سلام نہیں کرنا، سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ سلام کس کس کو نہیں کیا؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہیں کرنا، جو وضو کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، اگر وہ جواب نہیں دے گا اس پر واجب نہیں، چونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جو سو رہا ہے سلام نہیں کرنا، جو وضو کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، جو کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس کو سلام نہیں کرنا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سلام۔ تو سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرنا، تو جو مر گیا اس کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو۔ اور ہے بھی یہ بخاری شریف کے حدیث مبارک، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سوئے ہوئے بندے نو سلام نہیں کرنا تے موئے ہوئے نو کیویں کرنا ہے۔ تو اگر سوئے ہوئے کو سلام شریعت کہتی ہے جائز نہیں، تو جو مر گیا اس کو کیسا؟ تو جن کے نبی کے غلام قبر میں ہوں ان کو سلام کرنے کو کہ وہ نہیں مرے، تو امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے لے جانا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضرت صدیق اکبر حیات النبی کے قائل نہ ہوتے تو کیوں کہتے مجھے سرکار کے در پہ لے جانا اور اجازت مانگنا؟ اجازت تو زندوں سے لی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کبھی کسی مردہ کے قبرستان میں جا کے دروازہ بجایا ہے، کھٹکھٹایا ہے؟ صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو بازار میں بھی ساتھ تھا، خلوت میں بھی ساتھ تھا، جلوت میں بھی ساتھ تھا، آج آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر محبوب اجازت دے دیں تو مجھے سپرد رسول اور سپرد الہ کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ اور پھر جب حضرت علی لے کے گئے، صحابہ ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ مولا علی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار جو غار میں بھی، بازار میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو پھر محبوب نے بھی تو خاموشی اختیار نہیں کی، دروازہ بند تھا، دروازہ کھلا اور آواز آئی ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ اور محبوب نے وفا یہ کی تھی، صدیق غار میں تم پہلے گئے تھے، مزار میں ہم پہلے جاتے ہیں، غار میں تم نے پہلے بلایا تھا، مزار میں ہم تجھے پہلے بلاتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو حیات النبی کا دنیا سے جاتے جاتے عقیدہ پڑھا دیا۔ اور اگر کسی صحابی کو اعتراض ہوتا کہ جی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال زندہ ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ تو سارے چپ کر کے کھڑے تھے۔ تو پتہ چلا صدیق اکبر کے بعد مولا علی، فاروق اعظم، عثمان غنی، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محبت کا عالم دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ بدر میں ابو جہل کی فوج کے ساتھ تھا، بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا ابا جی جنگ بدر میں کئی بار آپ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، ابا سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر تو صدیق کی تلوار کے نیچے آتا تو تجھے دشمن رسول سمجھ کے قتل کر دیتا، بیٹا نہ سمجھتا۔ یہ ہے محبت رسول،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ ایک دن انہوں نے کوئی ہلکی بات کی محبوب کی ذات کے بارے میں، حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مار دیا اور شکایت پہنچی محبوب کی بارگاہ میں کہ آپ کی صحبت میں رہنے والا والد کو تھپڑ مارتا ہے۔ جبریل امی وکیل بن کے آئے، اللہ فرما رہے محبوب اس نے اپنے باپ کو تھپڑ نہیں مارا، تیرے گستاخ کو تھپڑ مارا، صدیق سے کچھ نہیں پوچھنا، صدیق سے کچھ نہیں پوچھنا۔ یہ محبت ہے۔ ہمارے باپ کے خلاف کوئی بات کر دے ہم برادریاں ختم کر لیتے ہیں، نبی کے خلاف جو باتیں کرتے رہے ہمارے یارانے ہوتے ہیں، ہم مفسر بھی ان کو مانتے ہیں، مبلغ بھی ان کو مانتے ہیں، سب کچھ ان کو مانتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے آخر؟ محبوب تو فرماتے ہیں مومن ہی نہیں ہے جیسے۔ اب دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، کتنے لوگ میلاد النبی کا مہینہ آتے نا، سرکار کے میلاد پر جو ہے فتوے لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں تم میلاد نہ مناؤ، تمہیں کسی نے نہیں کہا میلاد مناؤ، لیکن فتویٰ بھی نہ لگاؤ، ورنہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کائنات کے ہر رشتے سے، باپ سے، اولاد سے، ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرو۔ اب انگلش میں برتھ کہتے ہیں، اردو میں ولادت کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ یا تو تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے نہ منایا کرو، تو بچوں کے لیے تو برتھ ڈے مناتے ہو اور نبی کے لیے فتوے لگاتے ہو، تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس حدیث کو کہاں آپ رکھو گے؟ میلاد یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں پکا لے بندے بلا لے میلاد ہو گیا، کچھ نہیں۔ اتنا تو کہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن اپنے بچوں کو بٹھا کے بتائیں، میرے بیٹے، میرے بچوں، میرے بچیوں سن لو، وہ نبی جب دنیا میں آئے تھے تو رب ہب لی امتی، پہلا کلمہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ اٹھائیں کتب سیرت کو مطالعہ کریں، کتب حدیث پڑھیں، محبوب نے امت کے لیے دعا کی آتے ہی دنیا میں، کیونکہ میرے آقا کی پرورش دوسروں سے جدا ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ہماری پرورش ہے۔ موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا کبھی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو جب پیدائش ہوئی، ربیع الاول میں آپ تشریف لائے تو آپ نے امت کے لیے دعا کی۔ نبی تو اتنا لجپال ہو کہ پیدائش والے دن امت کو نہ بھولے اور ولادت والے دن امت نبی کو بھول جائے، یہ کیسی وفا ہے؟ ضروری نہیں ہے آپ مجمع بلائیں اور تقریریں کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خود بٹھا کے کہیں وہ نبی جن کی وجہ سے آج ہمارے چہرے نہیں بدلتے، ہم پر عذاب نہیں آتا، ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ہم ریچھ بندر اور ہاتھی نہیں بنتے، ہمارے عیبوں پر جو پردے ڈالے جاتے ہیں وہ آج کے دن وہ نبی تشریف لائے تھے، یہ جو کچھ بھی ہے ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، یہی تو میلاد ہے اور کیا۔ عزیزان محترم، جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے بعد ابو قحافہ مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق مبارک ہو، تمہارے ابا جی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صدیق مغموم ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے نا تو اتنا ابو بکر صدیق کو باپ کے مسلمان ہونے پر خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے چچا کے کلمہ پڑھنے پر خوشی ہوتی۔ یہاں میں لگے ہاتھوں ایک بات عرض کرتا جاؤں، اس خانقاہ سے جو وابستہ علماء کرام ہیں یا مریدین ہیں، وہ ایمان ابو طالب کے بارے میں بحث نہ کیا کریں اور نہ ہی منبر کے اوپر یہ بحث کیا کریں۔ دیکھیں اہل سنت کے اندر 3 گروہ ہیں، ایک ایمان کا قائل ہے، ایک عدم ایمان کا قائل ہے اور ایک خاموشی کا قائل ہے۔ لیکن جو عدم ایمان کے قائل ہیں وہ بھی جناب ابو طالب کہہ کے پکارتے ہیں اور بولتے ہیں، جو ایمان کے قائل ہیں وہ تو ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ عدم ایمان والے بھی ادب سے نام لیتے ہیں، اور جو خاموشی والے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں کہ جب حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرمہ ہے، اور ابو لہب کی بیٹی سبیہ جب مسلمان ہوئی تو لوگوں نے تانے دیے جہنمی باپوں کی جنتی اولاد، تو ان پر ایذا ہوا، دل پر گراں گزرا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت آئی، میرے آقا نے فرمایا میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا کے اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہوتا ہے۔ تو جو خاموش ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جو قطعی کافر ہیں ان کی اولاد کو تانے دیے جائیں، تو محبوب پر گراں گزرتا ہے۔
تو جناب ابو طالب کے بارے میں جب کوئی بات کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو محبوب ناراض ہو جائے، تو وہ خاموشی اختیار کرتے۔ لہٰذا جن کے پاس جو بھی دلائل ہیں، جیسے بھی ہیں، جس امام کو فالو کرتے ہیں، جس عالم کو کریں، لیکن سٹیجوں کے اوپر میں کبھی نہ سنوں کہ اس جامعہ کا پڑھا ہوا کوئی عالم بحثیں کر رہا ہے جس میں امت میں اختلاف پیدا ہو، کیونکہ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں اور ملانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر بات کریں، ہو سکتا ہے میری زندگی ختم ہو جائے، صدیق اکبر کی محبت کے میم پر بھی بات کرتے جائیں، وہ میم کا جو عکس ہے، جو عشق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا میم، وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑی سی بات کر کے پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے یار سے وفا کی اس پر بات۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرید اور ہوتا ہے، مراد اور ہوتا ہے، آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو محبوب نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ وہ فاروق اعظم محبوب کے جب غلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، یہ تعداد میں مسلمانوں میں 40ویں نمبر پر ہے۔ 40واں نمبر اسلام کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کا بڑا قیمتی جملہ ہے کہ جب آپ گئے تھے نا جابیہ کے مقام پر، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، اور بھی لوگ ساتھ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا باپ کہتا تھا کہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کر دو، عمر ایک اونٹ کھڑا کرتا، دوسرا بھاگ جاتا۔ آج انسان جانور بھی فاروق اعظم کا نام سن کے ٹھہر جاتا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، یروشلم فتح ہوا تھا، تو عیسائیوں نے کہا ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروائیے۔ اور اس وقت سواری ایک تھی، سوار 2 تھے، یا حضرت فاروق اعظم تھے یا غلام تھے۔ طے یہ پایا کہ 1 کلومیٹر تک امیر المومنین سواری پہ بیٹھیں گے اور غلام مہار پکڑے گا، اور 1 کلومیٹر حضرت فاروق اعظم مہار پکڑیں گے اور غلام سوار ہوگا۔ اتفاق سے آخری جو کلومیٹر تھا وہ بچا جس میں فاروق اعظم نے مہار پکڑی ہوئی تھی، غلام سوار تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا اور حضرت فاروق اعظم کو، غلام نے کہا حضور میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا نا، لہٰذا تم بیٹھو، ہم مہار پکڑیں گے۔ اب وہ نگاہ فاروق تھی نا، کچھ جانتی تھی۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے نا سامنے، کہنے لگے حضور آپ کے کرتے کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کا امیر المومنین ہے اور کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں، آپ میرا نیا کرتا ہے وہ پہن لیں۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح دور ہو جاؤ، اللہ نے عزت دینی ہے تو انہی کپڑوں میں دے گا، کیونکہ جب وہ عزت دیتا ہے کپڑے نہیں دیکھتا، وہ شان و شوکت نہیں دیکھتا، عزت تو اس کی طرف سے ہے۔ اور پھر کیا تھا، عیسائیوں نے کہا ادھر ہی روک دیں، توریت لے آئے، انجیل لے آئے، انہوں نے کہا ان میں آقا کون ہے، غلام کون؟ انہوں نے کہا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جس نے مہار پکڑی ہے وہ آقا۔ توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب فاروق اعظم آئیں گے وہ مہار پکڑے ہوں گے، غلام سوار ہوگا۔ انہوں نے کہا پیوند گنی ہے جی کتنے ہیں، 40 یا 70، 2 روایات ہیں، گنے تو اتنے ہی تھے۔ یہ بھی توریت میں لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا، عیسائیوں جب ایسا امیر المومنین فاروق اعظم آ جائے، پھر لڑائی نہیں کرنا، اسلام قبول کرنا ہے، ورنہ صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ اور اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا قیمتی جملہ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا کنا اذل قوم فاذن له بالاسلام۔ لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، دامن اسلام میں آئے تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے مالا مال کر دیا۔ یعنی جو دامن اسلام میں عزتیں ملتی ہیں نا، وہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، ایک منافق تھا اور ایک کافر تھا، ایک یہودی تھا ایک منافق تھا۔ اور زمین کا کوئی تنازع ہوا، وہ پہلے حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو میرے آقا نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب وہ جو منافق تھا بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا حضرت فاروق اعظم چونکہ کفار پر سخت ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے مسئلہ رکھا تو
وہ یہودی کہنے لگا جناب پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں تو میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہیں. فرمایا اچھا محبوب کی بارگاہ کے بعد میرے پاس فیصلہ؟ ایک منٹ ٹھہرو، فیصلہ کر. تو جا کے تلوار لے آئے، آ کے اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. اب شور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، عمر نے قتل کر دیا. اللہ نے ایک وکالت کیا فرمائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے نبی کو حاکم نہ مان. اب لفظ حاکم پر بھی 2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ. جو نبی کو حاکم نہ مانے قرآن کہتے وہ بے ایمان ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جو حاکم نہ مانے وہ بے ایمان ہے. پھر اگر حاکم مانیں گے تو پھر جو حاکم ہوگا تو حاکمیت کے لیے حاکم کا زندہ ہونا بھی ماننا پڑے گا، اختیارات بھی ماننے پڑیں گے. پھر تو لفظ حاکم میں کئی موضوع چھپے ہوئے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں ایک مسجد کا امام تھا اندھا. وہ ہر جو ہے نا، اب یہ بچوں بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے. وہ اندھا تھا، وہ آبس و تولا پڑھتا تھا ہر وقت، آبس و تولا آبس و تولا. تو کسی نے آ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ وہ امام جو ہے نا وہ اندھا ہے اور آبس و تولا پڑھتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، جاؤ اس اندھے کو بلا کے لے آؤ. اندھا آ گیا. روح البیان میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی، حوالہ ساتھ دے دوں، مجھ سے پھر کوئی نہ پوچھے، کتابیں پڑھیں خود ہی. تو آپ نے فرمایا اندھے کو بلاؤ. اندھا آ گیا. میں قرآن پاک کا حافظ ہے؟ جی حافظ ہوں. تو پھر آبس و تولا کیوں کرتے؟ کہنے لگا مجھے اس سورت سے پیار ہے. اب میں تھوڑی اس کی ہسٹری بتا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے. آبس و تولا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول تھے، وہ نابینا تھے. وہ نا محبوب کی خوشبو محسوس کرتے 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 جس جگہ محبوب تشریف فرما تھے نا تو وہاں پہ پہنچ گیا. اب چونکہ وہ نابینا تھے ان کو پتہ نہیں چلا. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیے. اس وقت سرکار جو ہے نا بڑے بڑے سرداروں سے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے. تو محبوب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تو میرے غلام ہیں، تم 2 منٹ ٹھہر بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا، جن سے میں دین کی تبلیغ کر لوں ان سے تو بات کر لوں. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اب یہ جو بے ادب اور گستاخ لوگ تھے، منافق تھے، ان کو پر بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھا اللہ نے معاذ اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ دیا. لیکن عشق والوں نے کیا کہا کہ ڈانٹا نہیں، عتاب محبت فرمایا اور محبت کا اظہار فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے میں مثال دوں. اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے گھر سے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے فلاں دن آنا ہے اور ڈاکٹر صاحب نہ آئے، اگر مجھے غصہ ہوگا تو میں ڈائریکٹ ہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں، یہ ہے ناراضگی. اور اگر ناراضگی نہ ہو، پیار ہو، تو پھر میں کہوں گا اچھا جب کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں وہ آتے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی. جب بلایا جاتا ہے وہ آتے نہیں، یہ محبت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کی مجلس میں کوئی جاتا ہے وہ توجہ نہیں کرتے، یہ عتاب محبت تھا. اب منافقین نے کہا معاذ اللہ اللہ ناراض ہوا اپنے نبی سے. اس منافقوں نے یہی آیت پڑھنی شروع کر دی. عاشق اور آیاتیں تعریف والی پڑھتے ہیں، یہ اس نے کہا شاید اندھا یہی پڑھتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تجھے عبس و تولا ہی یاد ہے، تجھے انا اعطیناک الکوثر یاد کیوں نہیں؟ تجھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یاد کیوں نہیں؟ تجھے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یہ کیوں یاد نہیں؟ تجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیوں یاد نہیں؟ تجھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کیوں یاد نہیں؟ تجھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یاد کیوں نہیں؟ تجھے یہ یاد ہے؟ کام تمام کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا منافق اور فاروق اعظم کے دور میں. وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یعنی فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی قرآن کی صورت میں بھی عمر کے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان میں تھوڑی کمی کرے عمر برداشت نہیں کر سکتا. تم وہ آیات پڑھا کرو جس میں محبوب کی عظمت اور شان ہی آئے. اس میں بھی عظمت اور شان ہے، اللہ کے پیار کا اظہار جھلکتا ہے اگر کوئی آنکھ ہو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ادب والوں سے قرآن سیکھیں.
ادب والوں سے قرآن پڑھیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سینہ مدینہ کیسے بنتا۔ آج لوگ کہتے ہیں او جو دور چلا جائے اس کو یا نہ کہو۔ میں نے کہا تم کاش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو آج ہماری تو جان چھوٹ ہی جاتی، کیونکہ جب مدینے میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہاوند کی سرزمین سینکڑوں میل پر ہے، اور آپ خطبہ دیتے دیتے فرماتے یا ساریہ الی الجبل یا ساریہ الی الجبل یا ساریہ الی الجبل۔ حضرت ساریہ سپہ سالار تھے، میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے، نہاوند کی سرزمین تھی، راستہ بھول گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جرت کسی کی نہیں ہے کہ پوچھیں اے فاروق اعظم خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں، یہ ساریہ الی الجبل کا کیا معنی ہے؟ بعد میں مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ آئے، لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا راستہ بھول گئے تھے۔ اچانک امیر المومنین کی آواز ہے، یہ ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا، ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا، ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا۔ اپنے برائے صاحب نے تفسیر کبیر اٹھائیں، سورہ کاف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، آیت نمبر 9 کے تحت، دوسری تفاسیر کے اندر بھی ہے، سب نے اس بات کو لکھا ہے۔ یارو اگر مدینے کی سرزمین پہ عمر ابن الخطاب نہاوند کی سرزمین پہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سے راستے پہ جانا ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے، یہ تو غلام ہے، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ غور تو کریں نا آپ ذرا، محبت تعصب کی اینک اتار کے ذرا محبت کی اینک پہن کے دیکھیں، تو اس وقت آج ہمارے سامنے آ جاتے وہ جی جو دور ہو اس کو یا نہیں کہتے۔ میں نے کہا وہ حضرت فاروق کو مسئلہ سمجھاتے نا، یا ساریہ، کوئی نہیں سمجھ آئی، وہ اتنے دور والوں کو یا کیوں کہا؟ اگر تم وہاں یہ مسئلہ پیش کرتے تو آج تو نہ ہوتے، چلو ہماری تو جان چھوٹتی نا۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بس آخری بات ہے، گفتگو ختم، تھک تو نہیں گئے آپ؟ ویسے اتنی تقریریں میں نے کی، تھکنا تو مجھے چاہیے تھا، آپ ویسے سن کے تھک جاتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما رہے، خواب ایک دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے آپ قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے۔ اچھا یہاں بھی ایک بڑی بات قابل توجہ ہے کہ جب امام خطبہ پڑھتا ہے وہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتا، لوگوں کی طرف منہ کیوں کرتا ہے؟ کچھ توجہ ہے آپ؟ فرمایا بات یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، مگر اللہ کے نزدیک 70 گنا زیادہ مومن کی شان ہے، تو اس سے زیادہ۔ تو کہا جب عبادت کرنی ہے تو قبلہ کی طرف منہ کرو، لیکن جب مومن کی طرف بات کرنی ہے تو مومن کا اکرام یہ ہے کہ منہ اس کی طرف کیا جائے، پھر کہیں اور نہ دیکھا جائے، اس لیے خطبے میں دیکھا جاتا ہے، یہ مومن کا اکرام ہے۔ کاش مومن بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، اتنے میں ایک بندہ کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیے، ان کو تقسیم کیجئے۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجوریں تقسیم کی، جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے میرے منہ میں ڈالی، میں کھانے لگا، آنکھ کھلی تو ذائقہ موجود تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو بخاری کی حدیث ہے من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں محض خیال ہو سکتا ہے، لیکن محبوب کا دیدار اس کو ہوتا ہے، قصدن ہوتا ہے، جس کو محبوب چاہیں ان کو زیارت ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں آ سکتا، کوئی اور بن کے نہیں آ سکتا، شیطان بھی مثل نہیں بن سکتا، جو مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کو جانچے۔ اب وہ جناب والا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، محبوب کو ہی دیکھا، آپ کی شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا، اور مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، قصدن زیارت ہوتی ہے، اور 9999 درجے ولایت کے بھی طے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ محبوب جس کو جو کچھ عطا کرتے ہیں آنکھ کھلے تو وہ چیز موجود بھی ہوتی ہے، کیونکہ باقیوں کا جو معاملہ ہے وہ خواب کا ہے، محبوب کا معاملہ خواب میں عطا کا ہے، جس کو عطا کرتے ہیں پھر جو کچھ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں محبوب نے کھجور عطا فرمائی، میری آنکھ کھلی تو کھجور منہ میں موجود، ذائقہ بھی موجود تھا۔ اب اس واقعے کو بڑے اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جن کے لیے سارے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، چاہے کسی مکتبہ فکر کے بھی ہوں۔
تو شاہ ولی اللہ نے لکھا ازالۃ الخفا کے اندر ہے، ویسے میں نے اپنی کتاب حیات النبی کے اندر بھی یہ درج کیا ہے، اور جن جن کتابوں میں ان کے حوالے بھی درج کیے وہ حوالہ لکھا ہے۔ تو وہ حضرت مولا علی فرماتے دور فاروق اعظم کا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا، میں چل پڑا، صبح کی نماز کا وقت ہے، میں تو اس وقت حیران ہوا کہ جو صورتیں خواب میں جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، وہی صورتیں حضرت فاروق اعظم نے مصلی امامت پر صبح کی نماز میں تلاوت فرمائی، اور جس انداز میں محبوب بیٹھے تھے اسی انداز میں حضرت فاروق اعظم بیٹھے، اور جس طرح وہ بندے کو میں نے خواب میں دیکھا کھجور کا ٹوکرا لے کے، اسی طرح وہ بندہ آیا، جس طرح محبوب نے فرمایا تھا اس کو تقسیم کریں، اسی طرح فاروق اعظم نے فرمایا میرے پیارے بھائی علی ان کو تقسیم فرما دیجئے۔ میں نے تقسیم کی، جس طرح محبوب نے وہ کھجور مجھے عطا کی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کھجور میرے منہ میں ڈالی، خوشبودار تھی، ذائقہ دار تھی، بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا پہلے خواب تھا، اب جاگتے ہوئے حضرت علی فرما رہے ہیں، میں نے کہا اے عمر ایک کھجور اور دیجئے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا خواب میں حضور نے 2 دی ہوتی تو عمر تجھے 2 دیتا۔ کوئی نہیں توجہ فرمائی۔ تو مومن کی نور فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور سچوں کی سنگت و معیت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد